السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ قربانی کا حکم کیا ہے اور کیا دودھاری جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو جانور دے کہ لو بھائی آپ اس کو رکھو اپنے پاس، اس کو چارہ کھلاؤ، اس کا دودھ پیو، اس کے گوبر سے فائدہ حاصل کرو، کیا ایسے جانور کی قربانی وہ شخص کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ ہم آج جانیں گے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ چیپٹر قائم کیا ہے، کتاب الضحایا، قربانی کا چیپٹر۔ قربانی کرنے کا اصل مقصد ہوتا ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ چلیے ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ قال اخبرنا مخنف بن سلیم قال ونحن وقوف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات قال یا ایھا الناس ان على كل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرۃ اتدرون ما العتیرہ هذه التي يقول الناس الرجبية قال ابو داود العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ۔ مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سال ہر گھر والے پر قربانی اور عتیرہ ہے۔ ہر سال ہر گھر والے پر قربانی اور عتیرہ ہے۔ قربانی تو سمجھ میں آ گیا کہ ہر سال کرتے ہیں، عتیرہ کیا ہے؟ اتدرون ما العتیرہ، کیا تمہیں پتہ ہے عتیرہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جواب دے رہے ہیں، هذه التي يقول الناس الرجبیہ، یہی ہے جس کو لوگ رجبیہ کہتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں عتیرہ یعنی کہ رجبیہ منسوخ ہے، یہ خبر منسوخ ہے۔ عتیرہ یعنی کہ رجبیہ، عتیرہ کا دوسرا نام رجبیہ ہے۔ رجبیہ رجب مہینے سے مشتق ہے۔ رجب مہینے کے پہلے عشرے میں ابتدائی 10 دنوں کے اندر مسلمان اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتے تھے، اسی کو رجبیہ کہا جاتا تھا۔ رجب یہ جو مہینہ ہے، رمضان سے پہلے شعبان، اس سے پہلے رجب شعبان اور رمضان، یعنی کہ رمضان سے 2 مہینہ پہلے جو ہے ایک اور مسلمان قربانی کرتے تھے۔ جس طرح ہم لوگ عید الاضحیٰ یعنی کہ 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں، یہ تو کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ مسلمان لوگ 10 رجب کے اندر بھی قربانی کیا کرتے تھے شروع اسلام میں، لیکن اس چیز کو اسلام نے منسوخ کر دیا۔ یہ جو عتیرہ ہے رجبیہ، اس چیز کو، اس حکم کو اسلام نے ختم کر دیا، اسی کو کہتے ہیں منسوخ، ٹھیک ہے؟ رجبیہ یعنی کہ عتیرہ منسوخ ہے۔ اب یہاں پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب ما جاء فی ایجاب الاضاحی، قربانی کے وجوب کے سلسلے میں۔ تو کیا قربانی واجب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نہیں، قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ قربانی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی سنت ہے، اس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1977، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عشرہ داخل ہو، یعنی کہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے وہ جب داخل ہو جائے، پہلا ذی الحجہ شروع ہو جائے، اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن سے کچھ بھی نہ کاٹے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یہ جو ٹکڑا ہے وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں ارادہ کرے قربانی کرنے کا، یہاں قربانی کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادے کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر قربانی واجب ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ارادے کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ کیا کوئی کہے گا اگر ارادہ ہو تو نماز پڑھو؟ بھائی جو چیز واجب ہو، فرض ہو، ارادہ ہو یا نہ ہو، اس کو کرنا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں لفظ ارادہ جوڑ کر کے بتا دیا، یہ قرینہ ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اسی دلیل سے استدلال کرتے ہوئے ابن رشد رحمہ اللہ لکھتے ہیں فیہ دلیل علی ان الاضحیۃ لیست بواجبہ، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب
نہیں ہے۔ بدایت المجتہد صفحہ نمبر 471۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 112 کے اندر لکھتے ہیں فقال جمہورہم ہی سنت فی حقہ، یعنی کہ جس کے اندر طاقت ہو اس کے لیے قربانی کرنا سنت ہے، اس کے حق میں قربانی کرنا سنت ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی قربانی کو سنت مؤکدہ سمجھتے تھے۔ بدایت المجتہد صفحہ نمبر 471۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی باب قائم کیا ہے، باب سنت الاضحیہ، قربانی کے سنت کے سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ اس نے بھی باب قائم کیا ہے، باب الدلیل علی ان الاضحیۃ سنت، کہ قربانی کرنا سنت ہے۔ مزید لکھتے ہیں ان الاضحیۃ لیست بواجبہ، کہ قربانی یہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بسا اوقات قربانی نہیں کرتے تھے، جیسا کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 444 کے اندر نقل کیا، آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے یہاں جو علماء تقریر کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے نا، تو قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اب ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت بیوم الاضحی عیدا جعلہ اللہ لہذہ الامہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اضحیٰ کے دن مجھے عید بنانے کا حکم دیا گیا ہے، اضحیٰ کے دن یعنی کہ 10ویں ذی الحجہ کو، جعلہ اللہ لہذہ الامہ، اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے اس کو مقرر کیا ہے، یعنی کہ 10ویں ذی الحجہ کو اللہ رب العزت نے امت کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اسے عید کا دن کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسے عید کا دن قرار دیا ہے۔ قال الرجل، ایک صحابی نے کہا، ایک شخص نے کہا، ارأیت ان لم اجد الا اضحیۃ انثی افاضحی بہا، ایک صحابی نے کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر میں صرف اور صرف مادہ اونٹنی یا گائے کو پاؤں، یعنی کہ اگر میرے پاس مادہ اونٹنی یا گائے ہو، یا دودھاری کی بات ہو رہی ہے، گائے ہو، تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، نہیں، ولیکن تأخذ من شعرک واظفارک، لیکن تم اپنے بال اور ناخن کاٹ لو، وتقص شاربک، اپنے مونچھ تراش لو، وتحلق عانتک، زیر ناف کے بال صاف کر لو، فتلک تمام اضحیتک عند اللہ عز وجل، تو اللہ رب العزت کے نزدیک آپ کی طرف سے بطور قربانی یہ کافی ہو جائے گا، یعنی کہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ کام کر لو تو آپ کو قربانی کی نیکی مل جائے گی۔ اس حدیث کا دو مفہوم علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ یہاں اس گائے یا بکری کے بارے میں سوال کیا گیا ہے جو دودھاری ہو، وہ شخص اور ان کے پریوار والے اس کا دودھ پیتے ہو اور اس کے پاس صرف ایک ہی گائے یا ایک ہی بکری ہو، بس اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، تو کیا کرے گا؟ وہ قربانی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ، قربانی مت کرو، ٹھیک ہے، یہ قربانی نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر قربانی کر دے تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایک ہی گائے یا ایک ہی بکری ہے اور وہ اور ان کے پریوار والے اس کا دودھ پیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر چاہے تو قربانی کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن اگر نہ کرے تو یہ بہتر ہے ایسی کنڈیشن میں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس پاس پیسہ وغیرہ بھی نہ تو کیا کرے گا؟ تو چاہے تو قربانی کرے اگر جائز ہے، اگر نہ کرے تو بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے پریوار والے اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں۔ پہلا مفہوم۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنی گائے یا بکری دے رہا ہے کہ لو بھائی آپ اس کو لو، اس کو کھلاؤ، اس کا دودھ پیو اور اس کا گوبر استعمال میں لاؤ، یعنی کہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہے، تو کیا وہ شخص اس کی قربانی کر دے گا؟ نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اسے تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسے دیا گیا ہے، وہ اس کا مالک نہیں بن گیا ہے، ٹھیک۔ یہ دو مفہوم ہے۔ ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا اس گائے یا بکری کو ہم ذبح کر سکتے ہیں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو؟ مان لیجئے کہ قربانی سے جو ہے 10-15 دن پہلے کسی گائے یا بکری نے بچہ جن دیا، اب کیا کرے وہ شخص؟
کیا اس گائے یا بکری کی قربانی دے گا یا نہیں دے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ دے تو بہتر ہے، ایسی گائے اور ایسی بکری کی قربانی نہ دے تو بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی صورت میں اس کے بچے کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو جائے گا۔ جب آپ گائے یا بکری کو قربانی کر دو گے تو پھر اس کو دودھ کون پلائے گا، ہے نا؟ تو ایسی صورت میں نہ کرنا بہتر ہے۔ کر دے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔